السلام علیکم دوستو، میں سلیمان خان اپنی چینل شوبز ہائی لائٹ کے ساتھ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی سبق آموز کہانی سناؤں گا کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا ایک گزارش ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ملتے رہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل ایک شیرنی رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کہ ان کے شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کی طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر نالا رہنے لگا اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لیا۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے گھنٹے ٹیک دیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کے بچے کی خوشی دینی تھی، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ بچے نے چاروں ناچار ماں سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کے یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا۔ وہ اپنی جوانی پہ نازا اسے سوچ میں غلطاتا کہ وہ بہت طاقتور، پرتیلا اور پرجوش ہے۔ کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اس کا سامنا کرے، اسے زیر کر دے۔ وہ اسے غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنے کی گئی وعدے کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا۔ لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو طے کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیے، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ انسان نہیں ہے۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ وہ اس سے قبل اونٹ جیسے جانور سے ناشنا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے اور قد اور بھی۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا، او بدماش، تیار ہو جا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹ نے شیرنی کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ پھر گویا ہوا اور پوچھا، تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پنجہ آزمائی کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، تم غلطی پر ہو، میں انسان نہیں ہوں۔ انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میرا دودھ دوہتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی مرعوب تھا اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، مجھے انسان کہاں ملے گا؟ میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان پالو گے۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا
اور انسان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا اور کہا، او بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آ گئی؟ شیرنی کا بچہ بولا، تم بہت طاقتور ہو اور آج میں تمہیں زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو ہاتھی ہوں، انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے، مجھ پر وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے منقش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقتور اور جسامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھی ہوئی بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کی دم نہیں ہوتی، وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ وہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ درخت کے قریب سے انسان ہی ملا، جس کی دم نہیں تھی اور قد بھی بڑا تھا۔ شیرنی کے بچے کو انسان اونٹ یا ہاتھی سے طاقتور دکھائی تو نہیں دیا، لیکن جس درخت کو وہ کاٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس کا گھیرا بھی انسان کی جسامت سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ شیرنی کا بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے انسان کو للکارا، او انسان، میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ شیرنی کا بچہ بولا، مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن میں نے خود ہی سے عہد کر رکھا ہے کہ پہلا شکار انسان کا ہی کروں گا، لہذا تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان گھبرایا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں سے شکار کا پوچھ کر آئے ہو، لیکن میں نے اپنی ماں سے شکار کی اجازت نہیں دی، اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے آؤ۔ شیرنی کا بچہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اجازت لے کر جلدی واپس آؤ تاکہ تمہارا مقابلہ کروں۔ انسان نے سوچا کہ یہ بے وقوفی پر اتر آیا ہے، کیوں نہ اس کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا، دیکھو، کل بھی ایک شیر میرا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا تو وہ بھاگ چکا تھا، کہیں تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ۔ شیرنی کا بچہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی اجازت لے کر واپس آؤ۔
انسان نے کہا دیکھو پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ لو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لیے بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر؟ انسان بولا تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چلاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ جو لوگ ماں کا کہنا نہیں مانتے وہ اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت ہی اولاد کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کے بچے پر کلہاڑی سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں باپ کی نصیحت پر ہم عمل کریں اور اپنے بڑوں کا احترام کریں اور اس کی باتیں نہ گروائیں۔ ہمارا یہ ویڈیو بس اتنے تک تھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا تسلی ہو جائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔